السلام علیکم، دس از ڈاکٹر حافظ محمد عثمان رانا فرام برمنگھم۔ تو ناظرین، آپ نے جیسے دیکھا دنیا اب قانون سے نہیں طاقت سے چل رہی ہے، اور جہاں طاقت جاتی ہے وہیں تیل، پیسہ اور مارکیٹ بھی جاتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں وینزویلا سے لے کر گرین لینڈ تک جو کچھ ہوا وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ گلوبل اکانومی ایک نئے پاور بیس سسٹم میں داخل ہو چکی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں وینزویلا کی۔ امریکی کارروائی کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ وینزویلا کا جو تیل ہے اس کا ایک بڑا حصہ اب امریکی کنٹرول میں آ رہا ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ 30 سے 50 ملین بیرلز تک تیل امریکہ کی طرف ری ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہیڈ لائن بہت بڑی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کل سے دنیا میں تیل کی بھرمار ہو جائے گی۔ وینزویلا کا زیادہ تر تیل جو ہے وہ ہیوی کروڈ ہے، جسے نکالنا، اس کے بعد اس کو لے کے جانا اور ریفائن کرنا بہت مہنگا بھی ہے اور ساتھ ساتھ مشکل بھی۔ اس لیے سپلائی فوری طور پر نہیں بڑھتی، مگر مارکیٹ کو یہ پیغام ضرور ملتا ہے کہ who controls the barrels۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی جیو پولیٹیکل خبر آئی تو آئل پرائسز کیوں نہیں بڑھی؟ اگر آپ اس وقت دیکھیں برنٹ تقریباً 60 سے 62 ڈالر کے درمیان ہے، اور جہاں تک بات کریں WTI وہ تقریباً 58 ڈالر کے آس پاس ہے۔ تو قیمت بڑی ضرور ہے، مگر کوئی پینک ریلی نہیں آئی۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ مارکیٹ کو لگتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سپلائی کافی ہے اور گلوبل ڈیمانڈ اتنی سٹرونگ نہیں کہ قیمتوں کو مستقل اوپر لے جائیں۔ اس لیے جیو پولیٹیکل خبر آئی ہے تو پرائس اوپر گئی، لیکن چند دن میں فنڈامنٹلز کی وجہ سے واپس نیچے آ گئی۔ لیکن ایک چیز بدل چکی ہے، آئل مارکیٹ اب صرف سپلائی ڈیمانڈ کا کھیل نہیں رہا، بلکہ شپ سینکشنز، انشورنس اور لائسنسز کا کھیل بن چکا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا سے جڑے کچھ آئل ٹینکرز کو سمندر میں روک بھی دیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو پیپر ٹریڈ ہوتی تھی پہلے، اب وہ نہیں رہا، بلکہ فزیکل کنٹرول کی جنگ ہے۔ اسی لیے مارکیٹ نروس ہے، مگر ابھی اس طرح کا پینک مارکیٹ میں نہیں آیا۔ اب ہم دیکھیں اس کا اثر فائنینشیل مارکیٹس پر، تو جب دنیا میں آپ کو پتا ہے انسرٹنٹی بڑھتی ہے تو سرمایہ دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے، ایک طرف سٹاکس اور رسکی ایسٹس، اور دوسری طرف سیف ہیونز جیسے گولڈ اور سلور۔ اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ جیو پولیٹیکل ٹینشن بڑھتے ہی گولڈ اور سلور میں جو پرائسز ہیں وہ اوپر ہوئی۔ لوگ جانتے ہیں کہ جب دنیا طاقت کے قانون پر چلتی ہے تو ریئل ایسٹس زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ البتہ شارٹ ٹرم میں پرائس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، کیونکہ بڑے فنڈز جو ہیں وہ اپنے پورٹ فولیو کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں گرین لینڈ کی۔ اگر ہم گرین لینڈ کو اسی تصویر میں رکھیں تو گرین لینڈ آج آرکٹک روٹس اور ریئر منرلز اور گلوبل سیکیورٹی کی وجہ سے انتہائی اہم ہو چکا ہے۔ یورپ اور امریکہ دونوں جانتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یہ علاقہ ایک اسٹریٹجک بیٹل فیلڈ بنے گا۔ یورپی لیڈرز نے یہ بھی کہا ہے کہ گرین لینڈ کا فیصلہ ڈنمارک اور گرین لینڈ کریں گے، مگر ساتھ ہی نیٹو اپنی آرکٹک پریزنس بڑھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی پاور کمپٹیشن شروع ہو چکی ہے، اور یہ مارکیٹس کے لیے ایک بڑا رسک فیکٹر ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ کیا ہم اس وقت محفوظ ہیں؟ اچھی خبر یہ ہے کہ تیل اس وقت $60 کے آس پاس ہے، جو پاکستان کے لیے مینیجیبل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو آئل امپورٹ بل جو فوری طور پر کوئی بڑا شوق نہیں لے رہا، لیکن ہم مکمل سیف بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر کسی جگہ واقعی سپلائی ڈسٹرب ہو گئی یا جنگی ماحول بڑھ گیا تو تیل کی قیمتیں تیزی سے اوپر جا سکتے ہیں، اور پھر پاکستان پر دباؤ آئے گا، مہنگائی، ڈالر اور کرنٹ اکاؤنٹ تینوں پر دباؤ آئے گا۔ تو اسی لیے اگلے چند ہفتے بہت اہم ہیں۔ مارکیٹ تین چیزوں کو دیکھے گی کہ کیا وینزویلا سے واقعی تیل نکل رہا ہے یا یہ صرف ایک پولیٹیکل نوائز ہے، اور دوسری طرف کیا مڈل ایسٹ یا رشیا یا کسی اور خطے میں نئی سپلائی پرابلم پیدا ہوتی ہے، اور کیا گلوبل انٹرسٹ ریٹس تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں جس سے گولڈ اور رسکی ایسٹس دونوں کو تھوڑا سپورٹ ملتا ہے کہ نہیں۔ آخر میں ایک بات بالکل واضح کر لیں، کیونکہ اب یہ سستا یا مہنگا تیل کا گیم نہیں رہا۔ who controls the oil, who controls the ships اور who controls the power کا کھیل ہے۔ اسی لیے کبھی قیمت ایک خبر پر اوپر جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے، کیونکہ مارکیٹ انتظار کر رہی ہے کہ جو ہیڈ لائن ہے وہ حقیقت میں ریئل سپلائی کب بنتی ہے۔ تو ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں مائٹ از رائٹ بنتا جا رہا ہے، اور ایسے دور میں سب سے قیمتی چیز نہ تیل ہوتی ہے، نہ سونا، بلکہ اسٹیبلٹی۔